گناہوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کو پڑھ کر ہم گناہوں سے محفوظ رہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت کمال کا سوال ہے حضرت, کہ جس بندے کو یہ فکر ہو جائے کہ مجھے گناہوں سے بچنے کا وظیفہ چاہیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, بہت یعنی بڑی بات. انسان کو احساس ہو جانا, کیا کہنے ہیں, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. بہت سے کو تو احساس ہی نہیں ہوتا, یعنی غلطی کو غلطی نہ سمجھنا, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. یہ تو بہت بڑی غلطی ہے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا. اب جو گناہ کر رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں سمجھ رہے نا, جبھی تو کر رہے ہیں. اللہ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں. اس میں جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر انسان موت کو یاد رکھے تو کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا. مجھے کبھی بھی موت آ سکتی, اور قرآن نے کہا نا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, نہ ایک منٹ کی تاخیر نہ ایک منٹ کی جلدی. جو وقت متعین ہو گیا, ایسے نہیں کہ آپ کہتے جی ملک الموت سے آپ ذرا رک جائیں, مجھے کسی کا قرض دینا ہے, مجھے ذرا نماز پڑھنی ہے, مجھے فلاں چیز نہیں. وہ کہتے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اچھا انسان کی کیفیت کیا ہے؟ ایک پانی کا بلبلہ انسان کی زندگی ہے, یوں نکلا اور یوں ختم ہو گیا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچیں, ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی موت کو یاد رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, حکم دیتا ہوں زیارت کرو. تم قبر کی زیارت کرو گے, اپنی قبر یاد آئے گی. اور ہم کتنے غافل ہیں, ہم خود نہلاتے ہیں اور عبرت حاصل نہیں کرتے, خود کفناتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے, خود قبر میں اتارتے ہیں عبرت حاصل نہیں کرتے. آج ہم نہلا رہے ہیں, کل ہمیں نہلایا جائے گا. آج ہم اس کو کفن پہنا رہے ہیں, کل ہمیں پہنایا جائے گا. آج ہم اس کو اتار رہے ہیں قبر میں, کل ہمیں اتارا جائے گا. عبرت حاصل نہیں کرتے. اب دیکھیں جنازہ جاتا ہے نا, جنازہ آگے ہوتا ہے, لوگ پیچھے ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ آگے ہوں جنازہ پیچھے آ رہا ہو, کبھی ایسا ہوا؟ ہمیشہ جنازہ آگے لوگ پیچھے. کیوں؟ وہ آگے جانے والا بتا رہا ہے تمہیں میرے پیچھے آنا ہے. اللہ اکبر. وہ بتا رہا ہے تمہیں میرے پیچھے آنا ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں, دوسرے دن ہمیں غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں تو پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں. جی بالکل, یہ حقیقت ہے. حضرت نے بہت کمال آپ نے حضرت ارشاد فرمایا کہ موت کو اپنی یاد رکھیں, کبھی کسی گناہ کے قریب ہی نہیں جائیں, قریب نہیں جائیں گے. بلکہ یہاں تک میں نے علماء سے سنا کہ پوچھا گیا کہ نماز میں کیسے خشوع خضوع آئے گا, نماز میں کیسے ذوق اور لذت ملے گی, تو کہا گیا کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہوں. بالکل. تو اس کو بندہ پتہ لگ جائے کہ بھائی میں نے اس نماز کے بعد دنیا سے چلا جانا ہے, کسی کو یہ پتہ لگ جائے, تو آپ بتائیں اس کی وہ نماز کیسی ہوگی, کس کیفیت کے ساتھ اور کس خشوع خضوع کے ساتھ وہ آخری نماز ادا کر رہا ہوگا. تو علماء نے کہا کہ اگر چاہتے ہیں کہ نمازوں میں خشوع خضوع ہو, لذت ملے, تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کیا جائے.